کہ حج ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم اسلامی رکن ہے، اور یاد رکھنا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مگر انسانیت ہر روز آپ پر فرض ہے۔ اور یاد رکھنا کہ آپ لاکھوں روپے لگا کر حاجی تو بن سکتے ہیں، مگر اس بات کی کوئی ڈگری آپ کو نہیں دے گا کہ آپ حج کرنے سے آپ جنتی بھی بن گئے ہیں۔ اس ڈگری کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شرائط ہیں، بہت زیادہ قیودات ہیں کہ ہر عابد، ہر زاہد، ہر متقی یہ چیلنج اور دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے حق ادا کر دیا۔ سورہ آل عمران جو کہ قرآن کی سورت نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 97۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، پہلے حسن دیکھیے قرآن کا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کا ذکر پہلے کر دیا جاتا، للہ بعد میں آ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو للہ میں جو لام ہے، تو وَلِلَّهِ میں جو لام ہے وَاللَّامُ لِلْإِخْتِصَاصِ لِلتَّخْصِيصِ، اور لام جو آتا ہے نا یہ تخصیص کے لیے آتا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حج کا حکم دینے سے پہلے بتا دیا کہ اپنے دماغ میں یہ بات لے کر آنا کہ آپ جتنے بھی حجاج کرام آ رہے ہیں، زائرین آ رہے ہیں، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں۔ للہ کا لام یہ تخصیص کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ کا مقصد صرف اور صرف میرے رب کی رضا ہونی چاہیے۔ وگرنہ علامہ کا شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں مسلمان ہو نہ سکا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے لیکن اپنے معاملات حقوق العباد ٹھیک نہیں کرتا، حج اور عمرہ تو ہر مہینے کرنے جاتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، مگر بہن بھائیوں کا حق کھائے بیٹھا ہوا ہے، وراثت کے معاملات کھا کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور وہ یہ کہہ کہ جی میں نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں للہ فرما کر یہ بتا دیا کہ اول مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، پھر فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کا فرمایا حج بیت اللہ وہ کرے گا جس کے پاس طاقت ہوگی۔ اب طاقت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس نصاب ہوگا۔ نصاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہونا چاہیے، آپ کے پیچھے اہل و عیال کا اچھا خرچہ ہونا چاہیے، ان کو کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، تب جا کر آپ حج کریں گے۔ اگر آپ حج کرنے چلے گئے ہیں، پیچھے گھر والے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تنگ دستیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ذیل میں ایک حدیث مبارکہ آپ سنا دوں کہ آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، کتاب کا نام ہے بخاری شریف ابواب العمرہ، باب ہے باب قول اللہ فلا رافث، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 645 اور حدیث نمبر ہے 1723۔ اور اسی طرح مسلم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ابواب العمرہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 983 ہے، حدیث نمبر ہے 1350۔ اور یہی روایت نسائی کے اندر بھی موجود ہے، نسائی کے اندر جلد نمبر 5 ہے، باب مناسک الحج ہے، اس کی صفحہ نمبر 114 ہے، حدیث نمبر ہے 2627۔ اور یہی روایت ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ جلد 4 کتاب مناسک حج، اس کے حدیث نمبر ہے 2889۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حدیث نمبر ہے 9300۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب اس ایک ہی جملے کے اندر میرے آقا کتنے بڑے فصیح ہیں، کتنے بڑے بلیغ ہیں، اس کے اندر آپ کو اصول فقہ کے قوانین بھی ملیں گے، اس کے اندر آپ کو علم البیان بھی ملے گا، علم المعانی بھی آپ کو نظر آئے گا، علم الکلام بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کے اندر علم نحو بھی آپ کو نظر آئے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ لفظ من لگا دیا، من حج ھذا البیت۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے اس گھر کا حج کیا تو اس کے اندر شرط کیوں لگائی؟ 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ الحکم اللہ کو بھی شرط دی، ایک اصول فقہ کا قانون ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ شرطوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، جب تک بندہ ان شرطوں پر عمل نہیں کرے گا تو وہ حکم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس نے کوئی فسق، کوئی غلط کام نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی زیادتی نہ کیا ہو، کوئی غیر شرعی عمل نہ کیا ہو، کوئی غیر اخلاقی کام نہ کیا ہو، اور پھر ایک شرط یہ ہے کہ للہ، کہ من حج للہ، للہ میں پھر لام تخصیص کے لیے ہے، تو اللہ کی رضا بھی شامل ہو، فسق و فجور سے بندہ بھی پاک ہو گیا ہو، اللہ کے جو احکامات اس نے چھوڑے ان کے لیے توبہ کیے ہوں، بندوں کی جو ناراضگی ہو لے کے بیٹھے ہو، بندوں کے پاس چل کے گئے ہو، معافی مانگی ہو۔ خدا کی قسم جب یہ بندوں کے اور رب کے حقوق پورا کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں جائے گا، حج کر کے واپس بعد میں آئے گا، اللہ جنتی اس کو پہلے بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔